خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں. زندہ باد. دوستو نمسکار، آداب، ست شری اکال، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں. دوستو آج سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی شاندار غزل سننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا. چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے. نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے. کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے. ہو آسارام نتیانند یا رام پال بابا ہو، سنیے گا، ہو آسارام نتیانند یا کے پال بابا ہو. خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں. زندہ باد. خدا کا کیا کہنے بھائی، زندہ باد. یہ سب واہ واہ واہ، مدرسوں واہ واہ واہ، سے کس سلیقے سے کہا ہے، واہ واہ واہ. تھک گئے کیا آپ؟ ایسا نہ لگے کہ آپ تھکے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک بہت لمبا سا سفر طے کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں. عمران بھائی زندہ باد. سفر تھا یا آخری سفر تھا پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سن کے بتائیں، انشاءاللہ میں بھی کلیجہ نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر کے جاؤں گا، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں. لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. باری صاحب، شاہد بھائی، زید احمد صاحب، ان سب سے پہلی ملاقات ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ سیاست کے، بہار کی سیاست کے کچھ بڑے چہرے ہمارے ساتھ ہیں. بہار اسی طرح سے بہت متاثر رہا جس طرح میرے آس پاس میں ایک شہر اعظم گڑھ، ہمارے آس پاس میں کچھ اور ضلع ہیں جنہیں بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی. میں سب کی طرفداری کرتے ہوئے مصرعے پڑھتا ہوں. خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے. بہت سے زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، بہت ہیں زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے. وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب. اگلا مصرعہ جانا چاہیے سات سمندر پار تک. میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن کے بتائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھوں گا. وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، یہ ہیں ایمان والے، ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے. یہ ہیں کیا کہنے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زمزم سے زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. دوستو کولکاتہ جیسے واقعہ اتراکھنڈ میں بھی ہوا، مگر ہر طرف خاموشی.
اتراکھنڈ میں اجتماعی عصمت دری کے بعد مسلم نرس تسلیم جہاں کا بہیمانہ قتل، سر کے بال کاٹ کر اعضاء تک نکال لیے۔ پولیس اور انتظامیہ پر مقتولہ کے بھائی کے سنگین الزامات کولکاتہ کے واقعہ کی طرح ہی بھیانک واقعہ، لیکن تسلیم جہاں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ لوگوں کا سوال، کیا تسلیم جہاں ملک کی بیٹی نہیں؟ خاموشی صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور واقعہ اتراکھنڈ میں پیش آیا۔ ایک طرف کولکاتہ کے ہسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے واقعہ پر ملک بھر میں غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا، اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی اپیل پر ڈاکٹروں نے ملک گھیر ہڑتال بھی کی۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ بھی از خود نوٹس لے چکی ہے۔ وہیں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست اتراکھنڈ میں ایک نرس تسلیم جہاں کی عصمت دری اور اس کے قتل کے بہیمانہ واقعہ پر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کولکاتہ کی ڈاکٹر کی طرح تسلیم جہاں بھی میڈیکل کے پیشہ سے وابستہ تھی، تاہم اس کا انصاف دلانے کے لیے کسی سمت سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ تسلیم جہاں کے بھائی رفیع احمد نے اتراکھنڈ کے غدر پور سے نمائندہ انقلاب سے خصوصی گفتگو میں اتراکھنڈ پولیس اور انتظامیہ پر سنگین الزامات عائد کیے۔ رفیع احمد نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ اتراکھنڈ کے رودر پور کے موٹیرا ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اس کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ پولیس تسلیم جہاں کو برآمد کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن جب اس کی عصمت دری ہوئی اور بہیمانہ طور پر اس کو قتل کیا گیا تو پولیس نے ایک نشہ کے عادی شخص کو پہلے چور کے طور پر گرفتار کیا اور اس کے بعد اسے اس واقعہ کے قاتل کے طور پر پیش کر کے معاملہ کو حل کرنے کا دعویٰ کیا۔ رفیع نے اپنی ہمشیرہ کی عصمت دری اور بہیمانہ قتل میں کئی افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تفتیش کے رخ کو موڑ رہی ہے اور وہ اصل ملزمین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ تسلیم جہاں کی نہ صرف اجتماعی عصمت دری کی گئی بلکہ اس کے سر کے بال کاٹ کر اس کے جسم سے سبھی اعضاء تک نکال لیے گئے۔ شناخت مٹانے کے لیے اس کے چہرے پر کیمیکل ڈالا گیا۔ رفیع احمد نے اس کو منصوبہ بند اور منظم اجتماعی عصمت دری اور قتل کا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا بہیمانہ کام کوئی ایک شخص انجام نہیں دے سکتا۔ دیکھیے شرم کو نہیں آتی۔ موٹیرا ہسپتال بھی رفیع احمد نے موٹیرا ہسپتال پر بھی شک کا اظہار کیا جہاں ان کی ہمشیرہ کام کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تسلیم جہاں کے لاپتہ ہونے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے کوئی خیر خبر نہیں لی۔ تسلیم جہاں کے ہارے میں ان کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تسلیم جہاں متعلقہ تھی اور ان کی 11 سال کی بیٹی جس کے ساتھ وہ رودر پور کے سندھرا انکلو میں رہ رہی تھی۔ محمد رفیع نے مطالبہ کیا کہ ان کی بہن کے اصل قاتلوں اور زانیوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ اس معاملے میں کسی طرف سے انہیں کوئی تعاون نہیں مل رہا بلکہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر انصاف کے لیے آواز سوشل میڈیا پر بھی سینکڑوں لوگ تسلیم جہاں کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کہیں دائیں بازو کے اکاؤنٹس ایسے بھی ہیں جو تسلیم جہاں کی اجتماعی عصمت دری اور قتل پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا سوال ہے کہ آیا کولکاتہ کی ڈاکٹر ممتا کی طرح جہاں اس ملک کی بیٹی نہیں؟ کیا میڈیکل اور سیاسی جماعتوں میں اس لیے خاموشی ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے؟ اور یہ واقعہ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست اتراکھنڈ میں پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ تسلیم جہاں 30 جولائی کو رودر پور کے موٹیرا ہسپتال میں ڈیوٹی کے بعد گھر نہیں لوٹی۔ اس کی بہن نے پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ پولیس نے 1 اگست کو تسلیم جہاں کی لاش اتر پردیش کی سرحد پر واقع گاؤں دبدبہ کی جھاڑیوں سے برآمد کی۔ پولیس نے مبینہ ملزم دھرمیندر کو راجستھان سے گرفتار کیا۔ وہ اتر پردیش کے بریلی کا رہنے والا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اکیلے اس جرم کو انجام دیا، تاہم اب اہل خانہ کے افراد پولیس پر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ دوستو، کولکاتہ کی طرح ایک اتراکھنڈ میں ایک مسلم بہن کے ساتھ جس کا نام سلطانہ جہاں ہے، بہت ہی درندگی کے ساتھ اس